گھر پر سبھی موجود تھے سوائے احسن کے۔ سب لوگ بیٹھے لنچ کر رہے تھے جب باہر دروازے کے پاس شور کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ مجیب اپنے بیٹے کے ساتھ آیا تھا اور پولیس کے کچھ بندے بھی ساتھ ہی تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مجیب، امتیاز صاحب نے دہاڑتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے ان کی بہو کو زبردستی رکھا ہوا ہے یہاں۔ ان کی بہو کو ان کے حوالے کریں صاحب، اور ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پولیس کے ایک بندے کے کہنے پر احمد صاحب تو غصے میں آ گئے تھے۔ رقیہ بیگم اور فاطمہ ڈر کے مارے ایک دوسرے کے ساتھ لگی تھی۔ جھوٹ ہے یہ سب، کس نے کہا فاطمہ ان کی بہو ہے؟ احمد صاحب نے ان کے نپٹنے کا سوچ لیا تھا۔ یہ نکاح نامہ سب سے بڑا ثبوت ہے۔ پولیس والے نے نقلی نکاح نامہ آگے رکھا تھا۔ یہ وہی نکاح نامہ تھا جو اس دن مجیب اس کے گھر لے آیا تھا۔ یہ جھوٹا نکاح نامہ ہے۔ فاطمہ کی شادی ان کے بیٹے سے نہیں بلکہ میرے بیٹے احسن سے ہوئی ہے۔ احمد صاحب کے کہنے پر مجیب نے جلدی جلدی بات کو بدلنے کی کوشش کی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ نکاح میرے بیٹے سے کیا اور اپنے بیٹے کا نام لے رہے ہیں۔ بکواس بند کرو مجیب، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم لالچ میں اس قدر اندھے ہو جاؤ گے کہ اپنے خاندان کی عزت کا ہی تمہیں پاس نہیں رہے گا۔ اب کی بار امتیاز صاحب نے غصے سے اس کو کالر سے پکڑا تھا۔ یہ معاملہ آپ لوگ بعد میں حل کر لیجئے گا، ابھی فی الحال یہ نکاح نامہ ثبوت ہے، اس کو جانے دیں ان کے ساتھ۔ پولیس والے مسلسل اس بات کی ضد میں تھے۔ رقیہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا، اوپر سے فاطمہ کا بھی عجیب حال تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی تھی اور احسن کا نمبر ملایا۔ ہیلو فاطی، خیریت تو ہے سب؟ وہ پریشانی میں اس سے پوچھے جا رہا تھا لیکن وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مجیب تایا آئے ہیں اور ساتھ میں ان کا بیٹا بھی۔ وہ لوگ پولیس کے ساتھ ہیں، مجھے ساتھ لے جانے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ جھوٹا نکاح نامہ بھی ساتھ لائے ہیں۔ روتے ہوئے وہ بغیر رکے بتا رہی تھی۔ احسن کے تو آسان خطا ہو گئے تھے۔ نکاح نامہ بھی احسن کے پاس تھا، اور پھر وہ اتنی جلدی کیسے گھر جا سکتا تھا؟ کچھ نہیں ہوتا، پریشان مت ہو تم۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بظاہر تو اسے تسلی دے رہا تھا لیکن اسے بہت غصہ تھا ان لوگوں پر۔ وہ کم از کم اسے چھوڑنے والا ہرگز نہیں تھا۔ ان کی جرت بھی کیسے ہوئی تھی اس کی بیوی کا نام لینے کی بھی۔ ہر کام جلدی جلدی ختم کر کے وہ گھر آنے لگا تھا۔ فاطمہ کال کر کے نیچے آئی تھی۔ وہ لوگ کسی طور بھی ٹل نہیں رہے تھے۔ لیڈی پولیس نے فاطمہ کو ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ گھر والے سبھی ان کی منتیں کر رہے تھے لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ انہوں نے فاطمہ کو زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ رقیہ بیگم تو صدمے سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب وہ لوگ فاطمہ کو لے جا چکے تب 5 منٹ بعد احسن بہت عجلت میں گھر داخل ہوا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اوپر سے رقیہ پھپھو کی حالت دیکھ کر اس کو سچویشن کے بگڑنے کا مزید اندازہ ہو گیا تھا۔ سب لوگ پریشانی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا، فاطی کہاں ہے؟ احسن نے ڈرتے ڈرتے یہ سوال پوچھا تھا جب اسے فاطمہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ احمد صاحب چپ تھے، کوئی بات کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ پاپا آپ چپ کیوں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ احسن نے روحان سے لہجے میں کہا۔ لے گیا ہے وہ شیطان اسے، کہیں سے بھی اس کا خون اس کا اپنا نہیں لگتا۔ میری بیٹی کو بہت ذلیل کر رہا ہے وہ، صرف اس کی دولت کی وجہ سے۔ احمد صاحب نے اپنی آنکھوں آئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ احسن نے غصے سے اپنی انگوٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ انہیں مار ہی ڈالے۔ وہ آنسو جو فاطمہ کے کال کے دوران نکلے تھے، اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو کبھی انہیں ضائع نہ ہونے دیتا۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اس نے اس کام کے لیے DIG کو کال کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا ذرا بھی کوئی غلطی ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ابھی وہاں سے فاطمہ کو واپس لے آئے۔ احسن، آپ کی مسز کے پاس سیل فون ہے؟ DG صاحب نے سوال کیا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی تھم گیا۔ اس نے فون ڈھونڈنا شروع کر دیا لیکن فون آس پاس کہیں بھی نہیں تھا۔ سب سے باری باری پوچھا گیا لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ سر فون گھر پر ہے، شاید فاطمہ کے پاس ہو یا شاید پھر ان لوگوں نے لے لیا ہو۔ تو پھر ابھی آپ اس نمبر پر کال مت کریے گا، کیونکہ اگر آپ کی مسز کے پاس بھی ہوا تو شاید وہ سائلنٹ نہ ہو اور وہ لوگ آس پاس ہونے کی وجہ سے جان جائیں۔ DG صاحب کے کہنے پر وہ پھر سے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ کال کر کے فاطمہ سے بات کرے گا، لیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہوئے تھے۔ شاید محبت کرنے کا تھوڑا سا امتحان تو ضرور دینا پڑنا تھا۔ رات کا کافی ٹائم ہو گیا تھا جب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک پل بھی چین اور سکون نہیں تھا۔ اس نے بے بس ہو کر سیل فون پکڑا تھا اور فاطمہ کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ احسن کا دل ڈوب رہا تھا، نہ جانے وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ احسن کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ آج سے پہلے ایسی حالت اس پر کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے ثانیہ کو کال ملائی۔ یار ٹائم دیکھو، تم ہمیشہ اسی وقت ہی کال کرنا، وہ بھی اس سچویشن میں کہ تم شادی شدہ بیوی والے ہو۔ ثانیہ سوئی ہوئی تھی، اس لیے اس نے کال اٹھاتے ہی احسن کی درگت بنانے کی کوشش کی تھی۔ ثانیہ میں مر جاؤں گا۔ احسن کا لہجہ روحانسی تھا جبکہ ثانیہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی تھی۔ احسن، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ ثانیہ کو صاف لگ رہا تھا احسن پریشان ہے۔ اس نے سب باتیں ایک ایک کر کے بتا دی تھیں۔ ثانیہ، میں فاطی کے بنا نہیں رہ سکتا۔ حوصلہ کرو احسن اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، صبح ہو لینے دو، انشاءاللہ فاطمہ کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ نقصان پہنچائیں گے تو ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ دولت کا لالچ ہے انہیں، اس لیے وہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے ابھی فاطمہ کو۔ پلیز تم پریشان مت ہو۔ ثانیہ نے تسلی دی تو احسن نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے ثانیہ۔ میری ضرورت؟ میں تو حاضر ہوں احسن، لیکن میں کیا کام آ سکتی ہوں بھلا؟ ثانیہ کی ساری توجہ اس کی بات کی طرف ہو گئی تھی۔ ثانیہ، تم جاؤ گی فاطمہ کے پاس اس کا خیال رکھنے پلیز؟ احسن، تم زیادہ مت سوچو پلیز، ایسے وہ لوگ مجھے رکھنے سے تو رہے، اور دوسری بات
DIG صاحب سے بات کی ہے نا تم نے؟ ان کے کہنے پر سب کچھ کرو، اگر میری ضرورت پڑی تو جان بھی حاضر ہے، بس تم اب سو جاؤ، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرو۔ ثانیہ ایک بہت اچھی دوست ثابت ہوئی تھی، وہ اسے بار بار تسلی دے رہی تھی۔ کیسے سو جاؤں؟ پتہ نہیں میری فاتی سوئی بھی ہے یا نہیں۔ ثانیہ وہ اندھیرے سے بہت ڈرتی ہے، آج سے پہلے ثانیہ نے احسن کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ ایزی رہو یار، اللہ اس کے ساتھ ہیں، اس طرح اگر تم سوچتے رہو تو پھر کیسے اسے وہاں سے نکالو گے؟ ثانیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اس نے اللہ حافظ کہہ کر اب پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت میں جلد از جلد فاطمہ کو وہاں سے لے آئے گا۔ سونے سے پہلے اس نے ایک دفعہ پھر نمبر ڈائل کیا، بیل جا رہی تھی اور اس بار قسمت اچھی تھی، کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ احسن انتظار کرنے لگا تھا، کوئی بولتا تو وہ بھی آگے سے ضرور بولتا، فاطمہ کے علاوہ بھی تو کوئی نہ کوئی اور ہو سکتا تھا نا۔ احسن، احسن، وہ فاطمہ کی آواز تھی، بہت دھیمی اور آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی۔ احسن ایک دم سے بیڈ سے اٹھا تھا، اس کی جان میں جان آئی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فاتی، فاتی پلیز بولو نا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ احسن نے تیزی تیزی سے یہ سوال کیے تھے، وہ پاگل سا ہو رہا تھا، چنچانے کا خوف شاید بہت زیادہ تھا۔ پلیز مجھے لے جائیں یہاں سے، مجھے ان لوگوں سے ڈر آ رہا ہے۔ فاطمہ شدید خوف کے حصار میں تھی۔ فاتی میں لے جاؤں گا یہاں سے تمہیں، میں بھی نہیں دیکھ سکتا تمہیں تکلیف میں۔ یہ لوگ مجھے نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں اور میں نکاح پہ نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ بہت برا کر رہے ہیں یہ، پلیز جلدی آ جائیں۔ فاطمہ آخری بات پہ رو پڑی تھی، احسن کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ فاتی پلیز واسطہ ہے تمہیں، اس طرح نہ رو تم، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ احسن کا دل کر رہا تھا کاش اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ ابھی سے وہاں سے لے آتا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، اللہ حافظ۔ فاتی کال بند کرو، بات کرو نا مجھ سے۔ احسن کا لہجہ کافی نرم تھا، بیٹری بھی لو ہے اور پھر میں اتنی بات نہیں کر سکتی، ہر وقت یہ لوگ میرے سر پر کھڑے رہتے ہیں۔ فاطمہ کے کہنے پر احسن مان تو گیا تھا لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں صبح ہی تمہیں وہاں سے لے آؤں گا، بس ہمارے نکاح نامے کے متعلق کچھ ڈیٹیل DIG صاحب کو چاہیے، پھر میں تمہیں لے آؤں گا، پریشان مت ہونا۔ وہ جو خود پریشان ہو رہا تھا اس سے تسلی دینے لگا۔ اپنا خیال رکھنا فاتی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اللہ حافظ۔ اس نے کال بند کر دی تھی لیکن احسن فون مسلسل کان سے لگائے ہوئے تھا، پھر اپنے اوپر اختیار رکھتے ہوئے اس نے سیل سائڈ پر رکھ دیا۔ بات بھی تو ساری نہیں ہوئی تھی نا، نامکمل بات آدھی ادھوری، ابھی تو اس نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں۔ یہ محبت بھی انسان کو کس مقام پر لے آتی ہے؟ محبوب کی فکر ہر وقت لاحق ہوتی ہے، دور جانا تو اس محبت کے پرندوں کے لیے بڑی بیماری ہوتی ہے، اور یہ بیماری لگ جائے تو پھر کوئی نہیں بچتا۔ ساری رات تو وہ بے چین رہا تھا، نیند نہ آنی تھی اور نہ آئی۔ رقیہ بیگم ابھی تک ویسے ہی پریشان تھی، نہ کچھ کھایا تھا اور نہ کچھ پیا۔ صبح صبح وہ ان کے کمرے میں آیا۔ پھپھو، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ رقیہ بیگم لیٹی ہوئی تھی، احسن نے دھیرے سے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ احسن، میری فاطمہ کو لے آؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں سے آ رہے تھے۔ ایسے نہ کہیں پھپھو، مجھے بھی بہت پریشانی ہے، لیکن آپ حوصلہ رکھیں، میں جا رہا ہوں۔ وہیں DIG صاحب بھی ساتھ ہی ہوں گے، اس بارے میں مکمل کارروائی ہوگی، مجھ پہ یقین رکھیں، اور فاتی کے آنے سے پہلے پہلے حشاش پشاش ہو جائیں، نہیں تو وہ بھی آ کر پریشان ہوگی۔ احسن نے تسلی دیتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کر عقیدت سے اپنی آنکھوں پر رکھا تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ احسن، میری فاتی کا خیال رکھنا، جہاں بھی ہو۔ پھپھو، آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں آپ کا بیٹا ہوں نا، پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری دعائیں ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا تھا اور اپنے بچوں کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ احسن نے رقیہ بیگم کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی فاتی سے رات کو بات ہو چکی ہے اور اس سے بات کر کے مزید بے چین ہوا تھا، لہٰذا انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ خود بھی بے سکون ہو گیا تھا کہ اس کی فاتی اتنی مشکل میں ہے تو وہ خود کیسے سکون سے رہ سکتا ہے۔ احسن نے جاتے ہوئے امتیاز صاحب اور احمد صاحب سے ضروری باتیں کر لی تھیں، انہوں نے بھی ساتھ آنے کا کہا تھا، لیکن احسن نے ان کو تسلی دیتے ہوئے گھر ہی میں رکنے کا کہا اور خود وہ پہلے DIG صاحب کے پاس گیا تھا۔ احسن، کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے مسافہ کرتے ہوئے حال چال پوچھا تو وہ زیر لب مسکرایا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میری مسز کس حالت میں ہے، ایسے میں کس حال میں ہو سکتا ہوں؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بے فکر رہو ینگ مین، کیس بہت مضبوط ہے اور تمہارے حق میں ہی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ نکاح نامہ کہاں ہے؟ نکاح نامہ تو میرے پاس ہی ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ ایک نقلی نکاح نامہ ان کے پاس بھی ہے، احسن نے سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ ارے ینگ مین، اس نکاح نامے کا بھی کچھ کر لیں گے، اپنے وکیل کو بلاؤ اور جلدی چلو، ابھی تو وہ لوگ نہ جانے کیا کیا ضدیں کریں گے۔ DIG کی بات بھی درست تھی، اس لیے احسن نے مزید تاخیر کیے بنا وکیل صاحب کو کال کر کے بلا لیا تھا اور سارا عملہ لے کر وہ لوگ مجیب کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ احسن کے تو ذہن میں اس کی فاتی کی ہی شبیہ تھی، بس سب کو تو جلد از جلد اسے وہاں سے لے جانے کی پڑی تھی۔ پولیس نے چاروں طرف سے گھر کو گھیرے میں لے لیا تھا اور بنا کوئی آواز نکال گھر کے ایک ایک کونے پہ پہرا دینے کھڑے ہو گئے، کیونکہ فاتی یہاں ہی تھی اور کال پر جو بات اس کی ہوئی تھی اس بارے میں احسن نے DIG صاحب کو بتا دیا تھا، جس کے مطابق وہ لوگ اسے گھر ہی لائے تھے اور کسی کمرے ہی میں رکھا ہوا تھا۔ مجیب اور ثاقب کو اندازہ ہوا تو وہ لوگ بکھرے ہوئے شیر کی مانند سامنے آ گئے تھے
اور دھڑلے سے اس بات کو دہرائے جا رہے تھے کہ فاتین ہی کی بہو ہے۔ DIG صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ نکاح نامہ پیش کریں تاکہ وکیل صاحب مزید غور کریں۔ مجیب نکاح نامہ باہر لایا، جسے دیکھ کر احسن آپ سے باہر ہو گیا۔ اپنی بکواس بند کرو، تم لوگ فاطمہ کے بارے میں ایسی بات ہرگز نہیں سنو گے۔ احسن بیٹا حوصلہ رکھو، مجھے کرنے دو بات۔ DIG صاحب نے احسن کو کہتے ہوئے نکاح نامہ پر غور کیا۔ کون سی تاریخ اندراج کی گئی ہے؟ انہوں نے دونوں باپ بیٹے سے پوچھا تو پہلے وہ گڑبڑا گئے، پھر مجیب ہی بولا تھا۔ 3 ماہ ہو گئے ہیں اس نکاح کو، 10 اکتوبر کو ہم نے تاریخ اندراج کروائی تھی، اسی تاریخ کو جب نکاح ہوا، جبکہ اس تاریخ کو فاطمہ کی اٹینڈنس لگی ہے یونیورسٹی میں، اور نکاح نامے پر 10-11 بجے کا وقت اندراج ہے، اور فاطمہ سارا دن یونیورسٹی میں رہی تھی اور باقی کا دن اس نے اپنے گھر گزارا ہے۔ وکیل صاحب نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا۔ DIG صاحب نے گھر پر چھاپا مارنے کا کہا تھا۔ فاطمہ کو لیڈی کانسٹیبل کمرے سے لائی تھی۔ احسن کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی فاطمہ احسن کے ساتھ جائے گی، مزید اس کیس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ DIG نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا تو ثاقب ہتھے سے اکھڑ گیا۔ آپ لوگ ایسے نہیں کر سکتے، فاطمہ میری بیوی ہے۔ اس نے کہنے کے ساتھ ساتھ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، جو کم از کم احسن سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک سیکنڈ میں اس پر جھپٹا تھا۔ ہاتھ مت لگانا میری بیوی کو، ہاتھ کاٹ دوں گا تمہارا۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ ثاقب کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا اور فاطمہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ تو میری بیوی کو ایسے نہیں لے جا سکتے، وہ ایک بار پھر بولا تھا۔ اس کے بعد احسن چپ نہیں رہا تھا، اس نے ایک زوردار مکہ ثاقب کے منہ پہ مارا تھا۔ I said just shut up، نام مت لو اپنی گندی زبان سے۔ پولیس کانسٹیبل نے احسن کو ایک سائڈ پہ کیا اور خود DIG صاحب نے احسن کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ثاقب کی اکڑ ہوا ہو گئی تھی۔ تم لوگ صحیح نہیں کر رہے ہو، دیکھ لوں گا میں تم سب کو، میں بھی دیکھ لوں گا تمہیں۔ میری بیوی کو ذرا بھی ایزا پہنچی ہوئی تو میں تمہیں گولی سے اڑا دوں گا۔ احسن کو غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ فاطمہ نے احسن کا ہاتھ سختی سے پکڑا ہوا تھا، شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ پھر سے اسے لے جائیں۔ فاطمہ تم ٹھیک ہو نا؟ احسن نے فاطمہ کے کندھے سے پکڑتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ اب بھی شدید ڈر کے حصار میں تھی۔ احسن اپنی گاڑی میں تھا، باقی پولیس اور DIG صاحب اپنی گاڑیوں میں تھے۔ احسن کی گاڑی گاڑیوں کے درمیان تھی تاکہ ان لوگوں کے تحفظ سے گھر پہنچایا جا سکے۔ فاطی ڈرو نا، میں ساتھ ہوں تمہارے، احسن نے تسلی دیتے ہوئے اس کو دوپٹے کو اس کے ارد گرد سے ہی کیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مٹھی میں دبایا اور تسلی دی۔ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ پہلے میں حیا کرتا تھا کہ اپنے رشتہ دار ہی ہیں، لیکن اب نہیں، میں برداشت کروں گا۔ اس بے غیرت نے تمہیں ہاتھ بھی کیوں لگایا؟ احسن اس قدر غصے میں تھا کہ فاطمہ اس کے غصے سے ڈر گئی تھی، اور یہ بات احسن نے فیل کر لی۔ یار تم تو مجھ سے نہ ڈرو، ان خنزیروں کو میں ان کے اوقات دکھاؤں گا ضرور۔ تم ریلیکس رہو، گھر بھی جانا ہے ورنہ پھپھو تمہیں دیکھ کر مزید پریشان ہوگی۔ ماما کیسی ہیں؟ وہ جب سے گاڑی میں بیٹھی تھی صرف اب بولی۔ پریشان تو ہوئے ہی تھے، ظاہری بات ہے، لیکن پھپھو ماں ہیں، وہ تو کچھ زیادہ ہی تھیں، لیکن اب تم آ گئی ہو نا، اب وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ماما کو کچھ ہوا تو نہیں نا؟ اس سے پریشانی میں احسن کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور سوال کیا تھا۔ نہیں یار، اللہ کا شکر ہے، تم پریشان نہ ہو، اس نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر کچھ یاد آنے پر ذرا شرارت سے پوچھنے لگا۔ میری یاد نہیں آئی ذرا بھی؟ اس نے تو لبوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن فاطمہ اس بات پر رونے لگ گئی تھی، اور احسن کے کندھے پر سر رکھ دیا تو وہ اس سے یہ سب ایکسپیکٹڈ نہیں تھا۔ لیکن پھر اس نے فاطمہ کے آنسو اپنے ایک ہاتھ سے صاف کیے، کیونکہ ایک ہاتھ سے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کیا یار، پھر رونے لگ گئی ہو؟ میرے سوال کا یہ جواب ہرگز نہیں ہے۔ اب تم گاڑی میں ایسے کرو گی تو میرے اختیار میں نہیں رہے گا کچھ، اور پولیس کی گاڑیاں بھی ارد گرد ہیں، وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ میں کتنا زن مرید ہوں۔ احسن کی بات سن کر فاطمہ کے گال سرخ ہو گئے تھے، جبکہ اس نے سر نیچے کر کے اپنے لب چبانا شروع کر دیے۔ احسن نے کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا اور اس پر فدا ہو رہا تھا۔ شکر تھا کہ وہ اسے لے آیا، ورنہ پھر شاید احسن سے مزید ایک رات بھی کاٹنا مشکل ہوتی۔ وہ لوگ پولیس کی گاڑیوں کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ DIG صاحب نے اس معاملے کا مزید فیصلہ عدالت کے ذمے رکھا تھا اور احسن کو ہدایات دیتے ہوئے خود بھی رخصت ہوئے۔ احسن فاطمہ کو ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی سے یوں نکال رہا تھا جیسے وہ کوئی مریضہ ہو۔ میں ٹھیک ہوں احسن، فاطمہ نے اسے مطمئن کرواتے ہوئے کہا، اور خود چلتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ رقیہ بیگم فاطمہ کے آنے کی خوشی میں گیٹ کے آگے ہی سب کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بیماری انہیں چھو کے بھی نہ گزری ہو۔ فاطمہ بھاگ کر ان کے گلے لگی تھی۔ پھر دونوں ماں بیٹی کو چپ کروانے والا کوئی نہ تھا۔ فاطمہ بھی زارو قطار رو رہی تھی۔ سچویشن کوئی اور ہوتی تو احسن اب تک فاطمہ کو چپ کروا چکا ہوتا۔ باری باری وہ امتیاز صاحب، آنسہ اور احمد صاحب کے گلے بھی لگ کے روئی تھی۔ جب بہت رو کے تھک چکے تو اندر آ گئے تھے۔ بیٹا بھوک تو لگی ہوگی نا آپ کو؟ آنسہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ماما مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، آپ کی بہو کے چکر میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ احسن کی بات سن کر آنسہ بیگم کے ساتھ ساتھ رقیہ بیگم نے بھی حیرانی کے ساتھ احسن کی طرف دیکھا۔ احسن بچے، یہ کیا بات ہوئی؟ بری بات ہے، کھانے سے کیا دشمنی؟ آنسہ تم کھانا لگاؤ، پتہ نہیں کب کا کھایا ہوا ہے، رقیہ بیگم نے آنسہ کو کہا تو وہ فوراً سے بیشتر اٹھی تھی۔ فاطمہ نے ہچکچاہٹ سے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ فاتین لوگوں نے تمہیں زیادہ پریشان تو نہیں کیا بیٹا؟ احسن صاحب نے فاطمہ کو اپنے ساتھ لگایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ میرا بیٹا، رونا نہیں، اب ہم سب تمہارے ساتھ ہیں،
تمہارا باپ ابھی بھی زندہ ہے۔ انہوں نے فاطمہ کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے تسلی دی تو اس نے مضبوطی سے ان کے بازو کو پکڑ لیا۔ چلو آؤ، کھانا کھا لو، آپ سب باتیں پھر کریں گے۔ آمسا نے کھانا لگا دیا تھا۔ وہ لوگ کھانا کھا چکے تو رقیہ بیگم نے فاطمہ کو فریش ہونے کا کہا۔ جاؤ فاطی، کپڑے بھی چینج کرو اور فریش ہو جاؤ بیٹا۔ جی ماما، میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ فاطمہ اٹھ کر چلی گئی تو احسن بھی اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی احسن لیٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک فاطمہ بھی فریش ہو کر آ گئی۔ خوبصورت لمبے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ تولیے سے بالوں کو صاف کر کے وہ چھٹک رہی تھی جب پانی کی بوندیں احسن کے چہرے پر پڑی تھیں۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھولیں۔ اب وہ شیشے کے آگے کھڑی تھی۔ احسن کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ اب وہ اٹھ چکا تھا، لہٰذا دوبارہ سونا بیکار تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت اتنی پیاری لگ رہی تھی جیسے بارش ہونے کے بعد ہر چیز نکھر سی جاتی ہے۔ احسن نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کے کانوں کے پاس سرگوشی کی، جبکہ اس کے نم بال احسن کو مسحور کر رہے تھے۔ فاطمہ نروس ہو رہی تھی اور احسن اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ سب کو مل لیا ہے، لیکن تم ایسے بندے کو بھول رہی ہو جو دل جان تم پر قربان کرتا ہے۔ احسن کی بات پر فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے وہاں سے ہٹنا چاہا، لیکن احسن نے اس کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس نے ایک بار پھر سرگوشی کی۔ میں نہیں جانتی۔ تم ہی تو جانتی ہو سب۔ مجھے کام ہے، چھوڑے مجھے۔ احسن نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ جو شکایتیں ہیں وہ بتاؤ نا، میں سب دور کروں گا۔ احسن نے کہنے کے ساتھ ہی اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ فاطمہ چاہ کے بھی پیچھے نہیں ہٹ پائی تھی، شاید بے بس ہو گئی تھی۔ کچھ لمحات ایسے گزر گئے تھے، پھر فاطمہ نے دھیرے سے اس سے لگ ہوئی تھی۔ جو شکایتیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں، کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، بلکہ کمرے سے نکل گئی، اور وہ بھی کچھ سوچتا ہوا دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ اب تو اس کی غلط فہمی دور کرنا ضروری تھا، کیونکہ احسن سے اب دور رہنا ناممکن تھا۔ فاتی کہاں ہو یار؟ احسن پورے گھر میں فاطمہ کو تلاش کر رہا تھا۔ کیا بات ہے احسن، خیریت تو ہے نا؟ رقیہ بیگم کچن میں مصروف تھی جب احسن کی آواز سن کر باہر آئی تھی۔ جی ماما، سب خیریت ہے، وہ بس فاتی سے تھوڑا ہے۔ کیا کام ہے مجھے بتاؤ، میں کر دیتی ہوں۔ رقیہ بیگم جان گئی تھی کہ وہ کچھ جلدی میں ہے۔ نہیں ماما، خاص کچھ بھی نہیں، آپ بتائیں فاتی کہاں ہے؟ احسن کی نظریں مسلسل ارد گرد ہی گھوم رہی تھیں، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پیچھے لان میں ہوگی، جا کر دیکھ لو۔ میں نے ہی اسے کہا تھا چلی جاؤ، فریش ہو جاؤ گی۔ اس کے کہنے پر احسن فوراً پچھلے حصے کی جانب گیا تھا، جہاں اسے فاطمہ لان میں گھاس پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ کیا یار، یہاں وہاں ہر جگہ تمہیں دیکھ لیا، لیکن تم یہاں آ کر بیٹھی ہو۔ شوہر نامدار کی تھوڑی خدمت بھی کر لیا کرو۔ احسن بھی وہیں اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اب کون سی خدمت پر معمور کرانے کا ارادہ ہے؟ فاطمہ نے آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ شاید وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش میں ہی تھی، اس لیے اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ خدمت تو تم ہر طرح کی کر سکتی ہو، اگر ارادہ ہے تو۔ احسن نے زمانی لہجے میں اس کے کانوں کے پاس سرگوشی کی تو اس نے فوراً آنکھیں کھول لی تھیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ مجھ سے نہ اس طرح کی باتیں مت کیا کریں۔ فاطمہ نے نخوت سے کہتے ہوئے منہ پھیرا تو اس کا دل کیا وہ زور سے کہا لگائے، لیکن اس نے ذرا کنٹرول کیا۔ اچھا تو بیگم بات یہ ہے، مطلب تم سمجھو گی نہیں اور میں اس طرح کی باتیں کرتا رہوں گا؟ فضول مطلب ہی ہوتا ہے آپ کی ہر بات کا۔ اچھا میں کہنے آیا تھا، میری کوئی زبردست سے کپڑے پریس کر دو، کوئی اچھی سی شرٹ۔ احسن اس قدر نصیحتاً انداز میں کہہ رہا تھا کہ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے تنزیہ دیکھا۔ خیریت تو ہے؟ کہاں جانا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی۔ خیریت تو ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ احسن نے بھی اسی کے انداز میں سوال کیا تھا۔ خیریت تو ہے، آپ کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ دونوں بالکل اس طرح ریئیکٹ کر رہے تھے جیسے شادی سے پہلے ان کا رویہ تھا۔ ثانی کی طرف جانا ہے مجھے، کیونکہ اس نے انوائٹ کیا ہے۔ احسن کے کہنے پر فاطمہ کا ایک ایک عضو کان بن گیا تھا۔ ایسے کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں جا سکتا میں؟ اچھا تو شوق سے جائیں پھر، فاطمہ نے غصے سے کہا تھا۔ ہاں تو شوق سے ہی جا رہا ہوں، احسن نے باور کروایا تھا۔ فاطمہ تن فن کرتی وہاں سے جانے لگی تھی جب احسن نے اسے کلائی سے پکڑ کر روکا تھا۔ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ بس جو کہا ہے وہ کر دو، اس نے ریکویسٹ کرنے والے انداز میں کہا۔ اس کا انداز فاطمہ کو جلا گیا تھا۔ اگر نہ کروں تو؟ چیلنج کر رہی ہو؟ ہاں یہی سمجھ لیں۔ فاطمہ اب اسے تنگ کر رہی تھی۔ اگر تم ہی کرو تو؟ احسن کے کہنے کے ساتھ ہی اس کی کلائی پر زور دے کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تھا، جبکہ اس کی کلائی کو پیچھے ہی باندھے رکھا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ فاطمہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے باہر آ رہا ہو۔ اوپر سے وہ ہار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ خود ہی مانو گی؟ احسن نے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ وہ غور کر رہا تھا کہ بس اب وہ ماننے ہی والی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے وہی ہاتھ سامنے کیا جو پہلے کمر کے پیچھے باندھا تھا، اور اپنے لب اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ تو جی جان سے کام گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس نے نہیں چھوڑا تھا۔ اب بھی نہیں مانو گی؟ اس نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ سٹپٹا گئی۔ بہت غلط کر رہے ہیں آپ۔ فاطمہ کے کہنے پر وہ زیر لب ہنسا تھا۔ کون پاگل پوچھ رہا ہے کہ غلط کر رہا ہوں یا صحیح؟ میں نہیں مانتی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ نے دوسرا ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو اس نے وہ بھی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور اس پر بھی اپنے لب رکھ دیے۔ پاگل تھا وہ بالکل،
اور فاطمہ اس سے بڑھ کر پاگل تھی۔ احسن نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیا تھا۔ اس کی نظروں کا فوکس اب کہیں اور ہی تھا۔ اس کے بعد وہ بالکل اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ جذبات کی لہر میں بہتا وہ کچھ اور کر دینا چاہتا تھا جب فاطمہ نے اسے جھٹکا دیا تھا۔ اس کا تسلسل توڑنے پر احسن نے فاطمہ کو بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھا، جس پر وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ کر دوں گی آپ کا کام، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، بلکہ بھاگ کر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ بھی انہی پیروں اس کے پیچھے لپکا تھا۔ کیا ہی اچھی بات ہوتی اگر تم میری بات مانتی تو۔ فاطمہ کیبن میں گھسی اس کی شرٹ ڈھونڈ رہی تھی جب وہ اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ فاطمہ نے ایک دم سے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ کہہ تو رہی ہوں کرتی ہوں کام، اور دیکھ نہیں رہے کیا آپ نے اپنی ثانی کے پاس جانا ہے، اس کے لیے میں ڈھونڈ رہی ہوں نا کوئی پیاری سی شرٹ۔ فاطمہ نے طنز کرتے ہوئے پیاری کو ذرا لمبا کھینچا۔ میری بات مانتی تو وہاں سے نہ آ جاتی۔ احسن نے اسے گھورا تھا۔ جائیں یہاں سے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تم یہ سب کچھ اپنی جان چھڑوانے کے لیے کر رہی ہو، نہیں تو تم میری بات کبھی بھی نہ مانتی۔ احسن نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ فاطمہ شرٹ نکال چکی تھی اور اب پریس کرنے لگی۔ پتہ ہے کیا؟ احسن سے رہا نہ گیا تو اسے پھر بلا لیا۔ اب کیا ہے؟ فاطمہ نے شرٹ چھوڑ کر احسن سے پوچھا، جو اس کے سر پر کھڑا تھا۔ میں اور ثانی پہلے ڈنر کریں گے اور پھر شاپنگ پہ جائیں گے۔ فاطمہ کے دل کو ایک دم سے دھچکا لگا تھا، لیکن پھر اپنے تاثرات پہ قابو پا گئی۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے ایسے ظاہر کروایا جیسے اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم نے اگر جانا ہے تو مجھے کہیں نہیں جانا۔ آپ کا ڈنر اور آپ کی شاپنگ آپ ہی کو مبارک ہو۔ فاطمہ نے شرٹ احسن کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ پاگل شہزادی، احسن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا اور خود وہ تیار ہونے لگا۔ فاطمہ کو احسن کی باتیں بہت چبھ رہی تھیں۔ پہلے تو اس نے سب سے چھپایا تھا اور اب ڈنکے کی چوٹ پر وہ فاطمہ کو سب کچھ بتا رہا تھا۔ اپنے دل کو سنبھالتی وہ ٹیرس پر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اسے ہارن کی آواز سنائی دی۔ احسن نے ٹیرس کی جانب نظریں دوڑائیں تو اس کو فاطمہ نظر آئی تھی۔ ہنستے ہوئے اس نے ہاتھ ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ فاطمہ کو اس کی ہنسی اس وقت شدید جلا بھی رہی تھی اور رلا بھی رہی تھی۔ ضبط کی انتہا جب ٹوٹی تو دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں کو نم کر گئے تھے۔ جب کافی دیر گزر چکی تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پتہ نہیں آج خالی کمرہ سے کچھ زیادہ ہی خالی لگ رہا تھا، بالکل اس کے خالی دل کی طرح۔ 2 گھنٹے کو ہونے کو آ چکے تھے، لیکن احسن نے ایک دفعہ بھی اسے کال یا میسج نہیں کیا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے احسن کی تصویر اٹھاتی وہ اس کے ایک ایک نقش پر غور کرنے لگی۔ نہ جانے کب وہ اس کے دل کی دنیا کو ہلا گیا تھا۔ اسے اس قدر بے بسی پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اب۔ رات آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، لیکن فاطمہ کو آج احسن کے بنا نیند نہیں آ رہی تھی۔ فوٹو فریم اس کے سینے پر ہی تھا جب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، جب رخسار آنسوؤں کی وجہ سے ظاہر کروا رہے تھے جیسے آنسو پلکوں کے بار سے نکلنے ہیں، کیونکہ نشانات واضح